اور جو قربانی بھی دیں گے تو سڑکوں پر نہ ہو، پاکی صفائی کا خیال رہے، پاس پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہوئے، پاکی صفائی کا خیال رکھتے ہوئے برادران وطن کو اپنی خوشیوں میں شریک ہونے کا موقع فراہم کرتے ہوئے اگر ہم لوگ اپنی اس عبادت کو انجام دیں تو یہ ایک بہت اچھی مثال ہوگی پورے ملک کے لیے۔ جیسے گزشتہ انتخابات میں ایک ماڈل اور نمونے کے طور پر کرناٹک ابھرا ہے اور پورا ملک اس کی طرف دیکھ رہا ہے، تو قربانی والے عمل میں بھی کرناٹک کے مسلمانوں کو ایک ماڈل اور نمونہ بن کر اپنے آپ کو پیش کرنے کی ضرورت۔ تو اس سے انشاءاللہ پورے ملک میں بہت اچھی فضا قائم ہوگی اور فرقہ پرستوں کو موقع نہیں مل سکے گا۔ آج کی یہ انتہائی اہم کانفرنس جمعیت علماء کرناٹک اور شہر کے مختلف مکاتب فکر علماء کرام کے ساتھ منعقد کی گئی ہے، جو آنے والے قربانی سے متعلق ہے۔ ہمارے درمیان حضرت مولانا اعجاز احمد صاحب ندوی وہ جمعیت القریش چار مینار مسجد سے نمائندگی کر رہے ہیں، حضرت مولانا سید شبیر احمد صاحب ندوی دامت برکاتہم یہ مدرسہ اصلاح البنات اور مختلف تنظیموں سے جڑے ہوئے ہیں، وہ نمائندگی فرما رہے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی شمس الدین صاحب جمعیت علماء کرناٹک کے جنرل سیکریٹری ہیں، ہمارے ظفر بھائی ہیں، مسعود بھائی ہیں اور یونس بھائی وغیرہ ہیں، اور تفہیم بھائی بنگلور کے سیکریٹری ہیں۔ مولانا ذوالفقار نوری صاحب اس وقت شریک نہیں ہیں، کسی کام میں مصروف ہیں، ان سے ہماری گفتگو ہوئی، انہوں نے کہا کہ آپ میرے حوالے سے بتا دیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں اس کانفرنس میں۔ بات یہ ہے کہ گزشتہ حکومت نے یہاں بڑے جانور پر پابندی لگائی تھی اور سخت دفعات اس کے ضمن میں لگا دی تھی۔ وہ قانون بنا اور اس پر سختی سے خصوصاً ان 3 دنوں میں بڑی سختی کی جاتی رہی، اور جانوروں کے لانے لے جانے پر بھی اور بعض محلوں میں پہنچ کر کے بھی جانور سمیت جو ہے لوگوں کو پکڑا گیا اور مقدمات درج کیے گئے۔ اب یہاں حکومت وہ قانون بنانے والی حکومت تو نہیں رہی، حکومت بدلی ضرور ہے، لیکن قانون وہ اپنی جگہ میں باقی ہے، بنا ہوا ہے، جیسے بنا تھا ویسے باقی ہے۔ جب تک وہ قانون ختم نہ ہو یا اس کی دفعات ہلکی نہ کی جائے، اس کے اندر کوئی ترمیم نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے ممکن ہے ایسا سمجھ لیا ہے کہ حکومت بدلنے سے قوانین بھی بدل جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو قانون اسمبلی میں پاس ہو کر قانونی درجہ اختیار کر جاتا ہے، دوبارہ اس کو اسی پروسیجر سے ختم کرنا ہوتا ہے، وہ قانون باقی ہے۔ بعض پالیسیاں ہیں وہ بدلتی ہیں، بہرحال یہ قانون اپنی جگہ میں باقی ہے۔ حکومت کی تبدیلی سے متاثر ہو کر کے بہت سارے لوگوں نے اس ممنوع جانور کی قربانی کرنے کے لیے آگے بڑھے ہیں۔ حالانکہ ہماری شریعت میں بڑی لچک ہے، بڑی وسعت ہے، بڑی گنجائشیں ہیں۔ قربانی بہت بڑی عبادت ہے اور مسلمان بہت جوش خروش سے اس عبادت کو انجام دیتے ہیں، دینا بھی چاہیے۔ اسلامی تاریخ کا یہ ایک سنہرا باب ہے، قربانی عظیم عبادت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کے ان قوانین پر عمل ہمارے لیے ضروری ہے جو شریعت سے براہ راست ٹکراتے نہیں، یا ان قوانین پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنی شریعت پر عمل کرنے کا پورا موقع مل رہا ہے۔ اب قربانی ہے، ایک جانور پر اگر ممانعت کا قانون انہوں نے لگایا ہے تو ہمیں اپنی شریعت پر عمل کا پورا موقع ہے۔ شریعت نے بہت سارے جانوروں کی فہرست دے رکھی ہے، ہم اس قربانی والی عبادت کو اس ایک جانور کو چھوڑ کر کے اس عبادت کو بحسن خوبی انجام دے سکتے ہیں اور دینا چاہیے۔ اب ایک تو قانون بنا ہے،
دوسری طرف جو ہے اس ملک میں ہمارے ساتھ رہنے والی بہت بڑی برادری کا تعلق جو ہے اس جانور سے عقیدت کا بھی ہے، اور بہت بڑی آبادی اس کو ماں کا درجہ دیتی ہے، ایک بڑی آبادی اس کو بھگوان کا درجہ دیتی ہے۔ تو ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے ساتھ رہنے والے ملکی اور برادران وطن کے جذبات کی بھی قدر اس حد تک کریں کہ اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے ان کے جذبات کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے تو بھئی وہ راستہ اپنائیں۔ جذبات کو ٹھیس پہنچانے سے جب بچنا ہمارے لیے ممکن ہے تو ہم وہ راستہ کیوں نہ اپنائیں؟ اس کی طرف بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حالات ملک کے وہ جو ہے بہت اچھے نہیں ہیں، اور حکومت نئی بدلی ہے، ایسے موقع پر جو ہے اگر ہماری طرف سے کوئی غلط رخ اختیار کر لیا جائے تو اس کا نقصان بھی بہت زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہماری اس پریس کانفرنس کے ذریعے ہم یہ بہت ہی مخلصانہ اور بہت درد مندانہ اپیل اپنے بھائیوں سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ قربانی کے اس موقع پر ضرور قربانی والی عبادت انجام دیں، لیکن قانون شکنی نہ ہو، کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے سے پوری طریقے سے پرہیز کیا جائے، اور اپنی عبادت بھی بھرپور طریقے سے انجام دی جائے۔ ایسا بہت سارے دینی ادارے مشترکہ قربانی کے نام سے میدان میں آ گئے ہیں، دینی اور مذہبی ادارے۔ مطلوبہ غیر مطلوبہ قربانی کو عنوان بنایا جاتا ہے، اور ان کی اس پیش قدمی سے بعض تجار بھی میدان میں آ گئے، اشتہار بازی ہو رہی ہے۔ یہ اشتہار بازی یقیناً ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ممنوع جانور وہاں قربان نہیں کیا جاتا ہوگا، یقینی طور سے نہیں کیا جاتا ہے، لیکن فرقہ پرستوں کو فائدہ اٹھانے سے روکا بھی تو نہیں جا سکتا۔ اس اشتہار بازی سے فرقہ پرستوں کو فائدہ اٹھانے سے روکنا ممکن نہیں ہے۔ جب تک ہم روکنے میں کامیاب ہوں گے، ہم وضاحت دینے میں کامیاب ہوں گے، نقصان ہو چکا ہوگا۔ اس لیے اس زاویے سے بھی دینی اداروں کو اس ضمن میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ چند سکوں کے نفع کے خاطر پوری ملت کو آزمائش میں مبتلا کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ اس لیے ہماری یہ آج کی کانفرنس مختلف تنظیموں اور مختلف مکاتب فکر کے علماء پر مشتمل یہ کانفرنس اپیل کرتی ہے کہ اس ممنوع قانون کی پوری رعایت کرتے ہوئے اپنی اس قربانی کو انجام دیں، اور جو قربانی بھی دیں گے تو سڑکوں پر نہ ہو، پاکی صفائی کا خیال رہے، خون سڑکوں پر بہنے نہ دیا جائے، پاس پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہوئے، پاکی صفائی کا خیال رکھتے ہوئے برادران وطن کو اپنی خوشیوں میں شریک ہونے کا موقع فراہم کرتے ہوئے اگر ہم لوگ اپنی اس عبادت کو انجام دیں تو یہ ایک بہت اچھی مثال ہوگی پورے ملک کے لیے۔ جیسے گزشتہ انتخابات نے ایک ماڈل اور نمونے کے طور پر کرناٹک ابھرا ہے اور پورا ملک اس کی طرف دیکھ رہا ہے، تو قربانی والے عمل میں بھی کرناٹک کے مسلمانوں کو ایک ماڈل اور نمونہ بن کر اپنے آپ کو پیش کرنے کی ضرورت۔ تو اس سے انشاءاللہ پورے ملک میں بہت اچھی فضا قائم ہوگی، اور فرقہ پرستوں کو موقع نہیں مل سکے گا۔ قربان ویجیٹیرینس ہیں، ہم ان کے اس نظام کا بھی پورا خیال رکھیں گے۔ جیسے ہم اپنے پروگراموں میں ویجیٹیرین کا بھی، ویج کا بھی نظام کرتے ہیں، اور ایسے مہمانوں کے لیے الگ سے ہم ویج کا نظام کرتے ہیں، گوشت کی تقسیم میں بھی ہم اس کا بھی لحاظ ہمارے لیے ضروری ہے۔ یعنی ویجیٹیرین بھی بنانا چاہیے؟ نہیں، گوشت کی تقسیم میں آپ اگر
वेजिटेरियन को आप दे देंगे तो मसला हो जाएगा ना। हमें ये मालूम होना चाहिए कि जिसको हम दे रहे हैं वो इसका इस्तेमाल करने वाला है। चाहे आप छोटे का दें तो वो नहीं करेगा ना इस्तेमाल, तो वो एक विवाद पैदा होगा, तो हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। कुर्बानी वाले इस अमल को जैसे अभी मुफ्ती साहब ने फरमाया पूरी खुशदिली के साथ अदा करना चाहिए। इसको बरादरान वतन को इसके पैगाम को पहुंचाने की भी कोशिश करना चाहिए। आम तौर से वो लोग गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं, इस गलतफहमी को भी दूर करने की ज़रूरत है। और उससे पहले हम ही इस बात को और इस कॉन्सेप्ट को, कुर्बानी के इस अमल को समझने की पहले ज़रूरत है और दूसरों को समझाने की ज़रूरत है। इसके अलावा कुर्बानी के इस खुशी के दिन, ईद की खुशी के दिन कुर्बानी के गोश्त की तकसीम में अपने बरादरान वतन को भी ज़रूर देना चाहिए। उससे इंशाल्लाह उल्फत, मोहब्बत, हमदर्दी और इससे कोई अच्छा एक पैगाम भी पहुंच सकता है। और इस कुर्बानी के अमल को का कोई अल्टरनेट भी नहीं है, बदल भी नहीं है, ज़रूर इसको करना चाहिए। जिस पर कुर्बानी वाजिब होती है उसको ज़रूर पूरा करना चाहिए। चूँकि कुर्बानी के अय्याम करीब है और कुर्बानी के ताल्लुक़ से अहम पैगाम हमारे मुफ्ती इफ्तिखार अहमद कासमी साहब ने दिया है, उसमें बहुत सारी बातें वजाहत के साथ आ गई हैं। हम यही पैगाम देंगे कि जिन जानवरों का ज़बीहा आम दिनों में हमारी रियासत में मना है और पाबंदी है, कुर्बानी के दिनों में उन जानवरों को भी ज़बह न किया जाए। और ये कुर्बानी ऐसी कुर्बानी के ज़रिए से ऐसा पैगाम दें जिसमें मिल्लत के अंदर एक पैगाम जाए कि कर्नाटक के मुसलमानों ने अपनी कुर्बानी भी खुशी के साथ की और कानून का पासो लिहाज भी रखा। चंद लोग जो नादानी में इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जानवरों की नुमाइश करना या जानवर लाना, कानून अपने हाथ में लेना है, इस तरह के मसाइल से हालात बिगड़ सकते हैं और मिल्लत को खसारा हो सकता है। चंद लोगों की नादानी की वजह से पूरी मिल्लत को खसारे में डालना यह अक्लमंदी नहीं, बेवकूफ़ी है। लोगों को इस सिलसिले में संजीदगी के साथ गौर करने की ज़रूरत है। उलमाए किराम की ये कॉन्फ्रेंस पूरी मिल्लत से ये अपील करती है कि आपकी तरफ से कोई भी कदम ऐसा ना उठे जो मिल्लत के लिए इम्तिहान का सबब बने। अल्लाह सबकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। हमारी जो ईद है वो ईद सबके लिए, पूरे मुल्क के लिए खुशी का सामान बने। पिछले दिनों में जो एक रिवायात चल रही है, एक रिवाज बनने लगा है कि दूसरों के जो त्यौहार आते हैं तो एक तरह से वहशत पैदा हो रही है और लोग खौफ के माहौल में जीने लगे हैं। हमारी ईद उसके बिल्कुल बरक्स हो और हमारी ईद से दूसरों को एक अच्छा पैगाम जाए, समाज को अच्छा पैगाम जाए और हमारी ईद के दूसरे लोग जिस तरह हम मुंतज़िर रहते हैं, हमारे पड़ोसी भी मुंतज़िर रहें और उनको भी खुशी में हम शामिल करें। ये बातों को हमारे अइम्मा, हमारे खुतबा और समाज के जो ज़िम्मेदार हजरात हैं वो नीचे लेवल तक ये पैगाम को ले जाएं और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। और जो लोग मसाजिद के जो ज़िम्मेदार हजरात हैं उनकी भी ज़िम्मेदारी बनती है। मसाजिद के ज़िम्मेदार जो हजरात हैं वो किसी हद तक महल्ले के ज़िम्मेदार होते हैं, इसलिए उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो इस तरह नादानी करने वालों पर रोक लगाएं, क्योंकि कल के दिन उनके लिए कोई मसला आता है तो सिर्फ उनका मसला नहीं होता बल्कि पूरी मिल्लत का मसला बन जाता है। इसलिए हमारी अपील सारे ही ज़िम्मेदारों से है और अल्लाह करे हमारी ये बात उन तक पहुँचे और वो अपने मातहत तक पहुँचाने की कोशिश करें।